یہ وہی علاقہ ہے حجاز مقدس کا، جی جی اور اب تو الگ الگ ملک ہو گئے، مطلب تقسیم ہو گئی، پارٹیشن ہو گئی۔ جی جی ملک شام کے حوالے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ حدیث طیبات، ماشاء اللہ۔ سرکار نے دعا فرمائی، وہاں پر سکونت کا حکم فرمایا، فرشتوں کی ماجگاہ فرمایا۔ میں چند ایک حدیث طیبات ہدیہ ناظرین کرتا ہوں برکت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک خیر کے 10 حصے ہیں، جی جی جن میں سے 9 ملک شام میں ہیں، خیر کی بھلائی، اور 1 باقی ملکوں میں۔ اسی طرح فرمایا جی ایک باقی سارے ملک میں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اسی طرح شرق کے بھی 10 حصے ہیں، جی جی جن میں سے 9 باقی ملکوں میں ہیں اور 1 صرف ملک شام۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ان اللہ تضمنی لی شام، اللہ نے میرے لیے ملک شام کی ضمانت اور ذمہ لیا ہے کہ جو ملک شام میں رہے گا وہ امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیسری حدیث پاک ہے کہ فرمایا اذا فاسد الشام فلا خیر فیکم، فرمایا جب ملک شام میں فساد بپا ہو جائے گا تو پھر تمہارے اندر خیر نہیں رہے گا، کیونکہ سب سے خیر والا علاقہ تو یہ ہے۔ جی جی تو جب اس میں شر آ جائے گا اچھا جی تو پھر سمجھے کہ پوری دنیا کے اندر جنگ پھیل جائے گی، اور یہ وہ وقت ہے، اس سے پہلے اتنی خانہ جنگی شاید کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس وقت مسلمان کے اندر ہو رہی ہے اور ملک شام کے اندر ہو رہی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، یہ وہی نشانی اور علامات ہیں جو رسول پاک علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دی تھی۔ باقی ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث پاک ہے، فرمایا کہ طوبیٰ للشام، خوشخبری ہے شام والوں کے لیے۔ جی جی فقلنا لیے ذالک یا رسول اللہ، حضرت زید بن ثابت عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے ملک شام والوں کے لیے خوشخبری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال لأن الملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحۃ علیہا، فرمایا ملک شام وہ مقدس سرزمین ہے کہ اللہ کے فرشتے وہاں پر ہمہ وقت اپنے رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے ملک شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جی جی تیسری حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کے حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جس طرح مدینہ پاک کی طرف ہجرت ہوئی تھی یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی، جی جی فرمایا اسی طرح ایک ہجرت اور ہوگی، وہ ملک شام کی طرف ہوگی۔ جی جی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیسے؟ فرمایا جب ہجرت ہوگی، لوگ کوئی کسی ملک میں ہجرت کرے گا، کوئی کسی ملک میں ہجرت کرے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، فساد بپا ہوگا، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پڑ جائے گا۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر میری زندگی میں ایسا وقت آ جائے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تو ملک شام میں چلے جا۔ فرمایا کہ جب دوسری بڑی ہجرت ہوگی تو وہ وہاں کیا ہوگا کہ پوری دنیا سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ ملک شام میں چلے جائیں گے، اور باقی پوری دنیا پر بد لوگ ہوں گے۔ مطلب اس ہجرت میں جو نیک لوگ ہوں گے ملک شام ان کو خود اپنی طرف کھینچ لے گا۔ تو یہ نشانی ہے نیک لوگوں کی فساد اور آخری زمانے میں کہ وہ ملک شام کی طرف جائیں گے، یا اس سے محبت کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، وہاں کا دم بھریں گے، یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی ایسا وقت ہے کہ ہم ملک شام پہنچ جائیں، کس طرح پہنچا دے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جی جی ایسا بندہ جس کے دل میں کبھی ملک شام سے محبت پیدا ہوئی نہیں، کبھی یہ دل میں خواہش ہی نہیں ہوئی کہ ملک شام میں میں جاؤں، وہ سمجھے کہ وہ میں بد ہوں۔ نیک بندہ جو ہے نا اس کے دل میں خواہش ہوگی کہ جس علاقے کی، جس شہر کی، جس خطے کی رسول پاک علیہ السلام کی زبان اقدس اطیب طاہر مطہر پر اتنی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، مجھے بھی اللہ کہیں اس ملک میں لے جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک ہے کہ سرزمین شام وہ ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، دمشق اس کا دارالخلافہ، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار سے عیسیٰ پاک علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں، پر وہ وہیں پہ امامت فرمائیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ملک شام میں ہی عیسیٰ پاک علیہ السلام سلطنت اسلامیہ قائم فرمائیں گے۔ 7 سال تک اس قدر مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا۔ اتنی خوبصورت جو سلطنت ہوگی ملک شام میں ہوگی، اور پھر یہ یہودی جو ہیں ان کو تلاش کر کر کے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جو کلمہ پڑھ لیں گے وہ بچ جائیں گے، حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا یا کسی دیوار کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت اور دیوار بولیں گے اے اللہ کے نبی، اے مسلمانوں، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے چن چن کر ان فسادیوں کو، ان اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دین اور اللہ کے رسولوں کے دشمنوں کو وہ زمین سے ختم کریں گے،
اور اسلامی حکومت قائم کریں گے تو وہ ملک شام میں ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یہ مدینہ پاک کی بات ہے، سرکار نے دست انور دراز کیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، یا اللہ ہمارے یمن میں برکت فرما، یا اللہ ہمارے ملک شام میں برکت فرما۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا جی وفی نجدنا، نجد میں بھی سرکار خاموش ہے۔ پھر دعا مانگی، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، یا اللہ یمن میں برکت فرما، ملک شام میں برکت فرما۔ وہ صاحب پھر اٹھے، عرض کیا جی وفی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا مانگے، سرکار نے 3 مرتبہ شام کے لیے دعا فرمائی اور 3 مرتبہ ملک یمن کے لیے۔ اب ملک ہے نا، اس لیے میں ملک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس وقت تو شہر تھے، حجاز مقدس تھے۔ تو بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی ہے، نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ وہاں پر شیطان کا سینگ پیدا ہوگا، مناقض زلازل ہو، وہاں پر زلزلے ہوں گے۔ تو یہ نبیوں کی سرزمین ہے، جی جی، شام نبیوں کی سرزمین ہے اور یمن اللہ کے ولیوں کی سرزمین۔ عاشق رسول حضرت خواجہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا تعلق بھی ملک یمن کے ساتھ ہی ہے، شہر یمن کے ساتھ ہی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت طبرانی معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے۔ حضرت علی پاک سیدنا کرم اللہ وجہ کریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر 40 ابدال موجود رہتے ہیں جن کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے جنگوں میں فتح ہوتی ہے۔ حضور وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرما ملک شام، سبحان اللہ، ان کا مسکن ملک شام میں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 40 کے تعداد کو کم نہیں ہونے دیتا، ان میں سے جب کوئی وصال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو وہ درجہ دے کر وہ تعداد پوری فرماتا ہے۔ تو ملک شام نبیوں کی زمین، ملک شام ولیوں کی زمین، ملک شام فرشتوں کی اماج گاہ، ملک شام برکتوں والی زمین۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ملک شام کی طرف سے آنے والی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت اور فضل الہی قرار دیا۔ سبحان اللہ، ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا مسلمہ بن نفیل کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی، یہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کریم رؤوف الرحیم نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ عالیہ میں حاضر تھا۔ ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، لوگوں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے، اپنی تلواریں رکھ دی ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو سرکار نے توجہ التفات اس طرف فرمائی، چہرہ اس طرف کیا، فرمایا کہ انہم کاذب، بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے۔ فرمایا کون کہتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی؟ قیامت تک ایک جماعت میری امت میں سے اہل حق کی ایسی رہے گی کہ جو جہاد کرتے رہیں گے، لا یضرہم ظلم و ظالم و فسق و فاسق، جن کو ظالموں کا ظلم، فاسقوں کا فسق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پر رہیں گے، وہ جہاد کرتے رہیں گے۔ جہاد کی برکت سے اللہ قوموں کو ان کے تابع کرے گا اور ان کو رزق بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، حدیث ابھی آگے رہتی ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس حدیث کے مصداق وہ ہے جو اہل غزہ جی بالکل، کہ 57 اسلامی ممالک کے مردہ ضمیر حکمران اور بادشاہ ہیں جی، جن کی جو کہ مطلب اپنی بے حسی اور اپنی مذہبی بے غیرتی پر ماتم کر رہے ہیں، لیکن وہ اہل غزہ و فلسطین کے مجاہدین قبلہ اول کی حرمت کے لیے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اور اس ماں کا جملہ ان کے چہرے پر بہت بڑا تھپڑ ہے جو کہتی ہے کہ ہم فلسطینی مائیں اگر 2 بچے پیدا کرتی ہیں تو ایک پیدا ہی فلسطین کی حفاظت کے لیے کرتی ہیں، شہادت کے لیے کرتی ہیں، وہ شہیدوں کی سرزمین ہے۔ جی جی، تو حدیث پاک میں مکمل کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت قائم رہے گی، مطلب کون کہتا ہے کہ جنگ ختم ہوگی؟ فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور فرمایا کہ اللہ نے خیر کو گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا ہے، اللہ اکبر، بھلائی کو، برکت کو گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ باندھ دیا۔ مطلب جب تک گھوڑے دوڑتے رہیں گے، جہاد ہوتا رہے گا، مسلمانوں میں خیر رہے گی، کفر مغلوب رہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اٹھا لیا جاؤں گا، میرے بعد لوگ گروہوں میں بٹ کر مجھ سے محبت کریں گے، پھر اس محبت میں وہ فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے،
تو حضور اس وقت کی پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ہو سکے تو ملک شام میں چلے جاتے، اس وقت اہل ایمان کا گھر ملک شام ہوگا۔ سبحان ملک شام کے حوالے سے بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی ملک شام میں، اور آپ کو پتہ ہے میدان محشر بھی اسی جگہ پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو میدان محشر ہوگا وہ ملک شام سے لے کر اللہ کے دو گھروں یعنی فلسطین، ملک شام سے لے کر میدان عرفات مکہ تک ہوگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میدان محشر بپا ہوگا۔ اور فرمایا حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی، لوگ افراتفری میں پڑ جائیں گے، تو پھر اللہ ملک شام کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا۔ وہ ہوا اس قدر ٹھنڈی ہوگی یا اس قسم کی ہوگی کہ وہ کوئی پہاڑ کی غار میں بھی چھپا ہے تو وہاں پر بھی جا کر جس بھی انسان کو چھوئے گی اس کو موت آ جائے گی۔ تو حضور اگر اس فساد کے ماحول میں ہم زندہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تو ملک شام چلے جائیں۔ یعنی یہ سرکار کی زبان اقدس اطیب پر یہ ملک شام کا لفظ بڑی مرتبہ ہے، اس لیے ہمیں محبت ہے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات جلد از جلد وہ وقت لائے کہ سرزمین فلسطین فتح ہو اور بیت المقدس یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہو، اور انشاءاللہ آزاد ہوگا، کیونکہ کتاب ساتھ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان سے حساب ہوگا۔ سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ آج اگر کفر اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں دکھاتے ہوئے نہتے مسلمان پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے، کائنات کی بدترین دہشت گردی کر رہا ہے، بچوں پر ظلم، عورتوں پر ظلم، بوڑھوں پر ظلم، ہسپتالوں پر بمباری، سکولوں پر بمباری، مساجد پر بمباری، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی اس وقت غزہ و فلسطین پر ہو رہی ہے، لیکن کب تک؟ مولا علی پاک شیر خدا کائنات فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ظلم اور بربریت کا دور ختم ہوگا، اللہ کا گھر بیت المقدس یہودیوں کے چنگل سے آزاد ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے ناظرین، بڑا مزہ آ رہا ہے یقیناً آپ کی گفتگو سن کے، اور بہت سبق آیا، اور بڑی فضیلتیں جو ملک شام اور فلسطین کی جو ہمیں قبلہ آپ نے بتائی، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ فلسطین فتح ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ تو جی قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ سارا نظام ہمیں بتایا۔ تو آج کے موضوع کے ریلیٹیو جو ناظرین کے لیے کوئی سبق کی بات آخر میں، اور تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے متعلق بھی کچھ آپ؟ جی بہت خوب، میں آپ کے تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، آپ کے چینل کے حوالے سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک جائے گی، دست بستہ یہ پیغام عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو جہاد کے قصے سنائیں۔ جو قرآن شریف کے اندر 550 سے زائد جہاد کی یاتیں یہ بات ہیں، وہ خدا را ان کو پڑھ کے سنائیں۔ مسلمان فاتحین سلاطین کی باتیں ان کو سنائیں۔ اللہ کے گھر مسجد اقصی، خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف کی حرمت کی باتیں سنائیں۔ حضرت خالد بن ولید کے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے، مسلمان بادشاہوں کے، فاتحین کے، مجاہدین کے قصے سنائیں، تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کتے اور بلیوں سے نہ ڈریں، بلکہ محمد عربی کے شیر بن کر کفر کے سامنے سینہ سپر بن کر کھڑے ہو جائیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے ہر محاذ پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا پیر محمد عاصم دین چشتی صاحب، خلیفہ مجاز، آستانہ عالیہ، اجمیر شریف، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی۔ یقیناً آج بڑا مزہ آیا، اور ان کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے مہمان محمد یاسر نوید چاند صاحب اور طلحہ چاند صاحب، آپ نے بھی وقت دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پوری ٹیم، جناب ماجد سلیم موویز والے، اور سیفی ساؤنڈ سانگلہ عدیل سیفی بھائی، اور ان کے ساتھ کہ خرم شہزاد کے اسٹیج ڈیکوریشن والے، اور عبد الرحمن جانی ڈیکوریشن والے،
میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے احباب ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ہماری ویڈیو شیئر کرتے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو روزانہ ہمیں پیارے پیارے کمنٹس دیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ یہاں پر کہیں کہ ہر بات آپ کے دل تک پہنچے، تو جب ہمیں کوئی کمنٹس کرتا ہے تو ہمیں بتاتا ہے کہ تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو فقط ہمارا بس یہی مقصد ہے، اور جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ آج کے لیے اتنا کافی، کل ملیں گے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔